نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة إلى آخر الآية۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کی ذمہ داریاں اور ایمانی کام اور ایمانی فرائض جو تعلیم فرمائے ہیں اس کے اسلوب الگ الگ ہیں، یعنی مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بتائیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہاں ایک بہت ہی نادر اسلوب اختیار فرمایا ہے، نیا پن ہے انداز، اس ذمہ داری کو بتانے کے واسطے جو امت مسلمہ کی ہے، مسلمانوں کی ہے، ہماری آپ کی ہے۔ بہترین نصیحت جو ہے اور سمجھانے کا انداز دوسرے پہ ڈال کے سمجھانا ہوتا ہے۔ گفتہ آیت در حدیث دیگراں، دوسروں کی بات میں اپنی بات شامل کرنا، دوسروں کی بات بولتے ہوئے اپنے آدمی کو کوئی بات بولنا۔ معلوم ہوا کہ اپنا بچہ گاڑی بہت تیز چلا رہا، اب آپ ڈائریکٹ اس کو بولیں گے، نوجوان خون ہے، سمجھ میں نہیں آتا، شوق ہے۔ اتفاق کے بعد تو پتہ چل گیا کہ ایک بچہ نوجوان تیز گاڑی چلا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا۔ تو آپ کے لیے بہترین موقع ہو جاتا ہے اپنے بچے کو متوجہ کرنے کا۔ اب یہ نہیں بولتے، اس کو بولتے فلاں صاحب کا قصہ معلوم ہو، فلاں صاحب کے قصے میں یہ ہوا، فلاں صاحب ان کا بچہ جو ہے بہت تیز چلا رہا تھا، کہتے وہ گاڑی کے نیچے آ گیا۔ اپنا بچہ کھانا کھا رہا، اس کو کچھ نہیں بول رہے ہیں آپ، سنو بیٹے ایسا ایسا بھی نہیں بول رہے ہیں، سن ہی رہا انہیں۔ تو فلاں صاحب کا بچہ گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے، بائک تیز چلانے کی وجہ سے گاڑی کے نیچے آ گیا، اس سے بولنے والے کو کوئی وہ نہیں ہے، اس کو اپنے بچے کی فکر ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ انہیں تیز چلا رہا ہے۔ اس سے اس کو نصیحت کرنا مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ جملے خبریہ جو ہے وہ جملے انشائیہ سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے بہت جگہوں پر، یعنی اطلاع دینا جو ہے نا حکم دینے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت جگہوں پر، اطلاع دینا حکم دینے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ دودھ ختم ہو گیا، دودھ لاؤ، بلکہ جب گھر والے بولتے نا تو اس کا انداز الگ ہے۔ دودھ آنا ہے، دودھ ختم ہو گیا ہے، دودھ لانا ہے، تو دودھ لاؤ حکم ہے، دودھ لانا ہے خبر ہے۔ تو دودھ لانا ہے زیادہ انفع ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے تعلقات صحیح رہنے کے لیے۔ ارے نہیں ویسا بولے دودھ لاؤ، بولے جب بولے جب آرڈر دیتے رہتے ہوتے، اور اگر یہ حالانکہ مقصود تو دودھ آنا ہے گھر میں، بولے بھائی دودھ آنا ہے، دودھ ختم ہو گیا ہے۔ علماء کرام اس کو پسند کرتے ہیں کہ بڑے لوگ اپنے چھوٹوں کو زیادہ تر جملے خبریہ میں بولنا، یہ ایک اصول ہے، یہ تربیت کے اصولوں میں سے ہے۔ جملے خبریہ میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو، بہتر یہ ہے
کہ اطلاع دے کسی چیز کو ہونے کی، بجائے اس کے کہ ایسا کرو بولنے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے نہیں کیا تو باپ کا نافرمان ہوگا، اور اگر اس نے اطلاع دی تھی نہیں کیا تو کم از کم نافرمان نہیں ہوگا، صرف اتنا ہوگا کہ سمجھدار نہیں ہے، تعلق کی اہمیت نہیں ہے اس کے پاس۔ تعلق کی اہمیت میں معلوم ہو گیا ابا کو فلاں چیز کی ضرورت ہے تو بس ہو گیا، کافی ہے۔ اماں اگر یہ بات بولتی ہے باپ بیٹے کو کہ یہ کرو، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، ماں کا حکم ہے، نفل نماز توڑ دینے کا حکم ہے۔ اگر آدمی نماز میں ہو اور ماں آواز دے اور نماز فرض نہیں ہے تو نماز توڑ دینا ہے۔ یہ اہمیت ہے ماں کی آواز کی، ماں کے بلانے کی، ماں کے حکم کی۔ اب اس نے حکم دیا کہ یہ چیز لاؤ، صحیح اچھے چل رہا تھا نا، کیا ہوا پھر؟ برکت کرنے گئے کیا؟ بہت زیادہ برکت ہو جاتی وغیرہ۔ اگر والدہ نے حکم دیا اور باپ بچے نے نہیں مانا تو نافرمان ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ حکم دیا اور اس نے نہیں مانا تو نافرمان ہو جائے گا۔ نافرمانی سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں بجائے حکم دینے کے اطلاع دے، بابا میری دوا ختم ہو گئی۔ سمجھدار بچے کو یہ بات بس ہے، بیٹے یہ چیز ختم ہو گئی، یہ چیز آنا ہے بازار سے، بات ختم ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ بات نہیں مانا بچہ تو نافرمانوں میں نہیں آتا ڈائریکٹ۔ یہ اس کو کہتے ہیں جملے خبریہ، جملے انشائیہ۔ جو تھوڑا سا عربی پڑھے ہوئے ہیں، گرامر والے بچے ہمارے ساتھی، ان لوگوں کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا فروق ہیں۔ یہ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا ہے جو میں آیت پڑھا ہوں۔ اب میں اس کا ترجمہ تھوڑا سا مطلب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے اللہ پاک کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اور کس پس منظر میں فرما رہے ہیں، اس کو ذرا صحیح کرو۔ پورا ہی نہیں، میرے ہی منہ پہ آ گیا اصل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے لیے بلایا، تورات دوں گا، طور پہاڑ پر آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، 30 روزے رکھوائے اللہ نے، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ روزوں کو بہت خاص جوڑ ہے۔ تو تورات دینے سے پہلے 30 روزے رکھائے، 30 مکمل ہونے کے بعد میں 10 کا اضافہ کیا، 40 کروائے، 40 لیلہ، 40 روزے پورے کرائے۔ اس کے بعد تورات عطا فرمائی۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کو روزوں کا مہینہ کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ الذی انزل فیہ القرآن، چونکہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے، تمہیں قرآن دیا جا رہا ہے، قرآن پر عمل کرنے کی جو استعداد چاہیے وہ روزوں سے آئے گی۔ تو روزہ اپنی ذات میں بھی مقصود ہے، اور روزہ غیر کے اعتبار سے بھی، دوسری چیزوں کے اعتبار سے بھی مقصود ہے کہ اس کے اندر اس سے اس کی صلاحیت آ جائے گی۔ اسی لیے لعلکم تتقون کا لفظ ہے روزے کے حکم کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 روزوں کے بعد میں تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے گئے، وہاں ایک ہنگامہ ہو گیا تھا، قصہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ جب تک ان لوگوں نے گوشالہ بنا کے، بت بنا کے، بچڑا بنا کے اس کی پوجا کر ڈالی تھی، وہ ایک لمبا سلسلہ چلا وہاں پہ۔ بہت عجیب لوگ تھے، بہت ہی عجیب قوم ہے، ابھی تک بھی ویسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتاجتن کر کے یہ بولے یہ اللہ میاں دیا ہے، بولے تو نبی کو بول رہے ہیں، پیغمبر کو، اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ میاں دیا؟ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لایا آپ، اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، سرکار کے طفیل سے جو ایمان ملا ہے، مسلمان حضور سے ایسا سوال کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ کر سکتا کوئی؟ گردن مار دیتے اس کی، دوسرے والے بازو والے۔ اچھا ایک دو نہیں پوچھ رہے، سب مل کے پوچھ رہے ہیں ان سے ایسا، موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا ہے اس کا حل؟ کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے کو آواز آنا کہ یہ کتاب میں دیا تمہارے کو،
تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو سلیکٹ کرے پورے بنی اسرائیل، بھائی تم اپنے نمائندہ بناؤ، مقرر کرو، میں تمہارے نمائندوں کو لے کے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، بولوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو بھی سنا دو کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو لو بول کے اس پر عمل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب ناز پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو بولتے تھے اللہ پاک سن لیتے تھے، کلیم اللہ ہیں، معجزہ ہے ان کا، ان کے معجزات میں سے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا۔ تو 70 آدمیوں کو چنے، یہاں سے یہ بیان شروع، بیان تو بہت پہلے سے آ رہا ہے لیکن یہاں میں تھوڑی سی تمہید سنا کے اب یہاں سے لا رہا ہوں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، موسیٰ علیہ السلام نے چنا اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو۔ تو کیوں چنا، کیا تھا اس کا بیک گراؤنڈ سنایا تھوڑا سا۔ تو 70 آدمیوں کو لے کے گئے طور پہاڑ پہ، 70 سلیکٹڈ، چنندہ۔ وہاں ان کو غیب سے آواز آئی کہ یہ کتاب میں نے اپنے نبی موسیٰ کو دی ہے، اس پر عمل کرو، اس میں ہدایت ہے تمہارے واسطے۔ اور وہ 70 کے 70 ادھر ادھر دیکھے، جس کے دل میں گڑبڑ ہوتی نا وہ آئی جاتی سامنے۔ وہ کیا بولے معلوم؟ کون بول رہا کہ کیا ہے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم آپ کی بات پر تصدیق نہیں کر سکتے۔ لن نؤمن یہاں پر لن نصدقہ ہے، ہم تصدیق نہیں کر سکتے آپ کی بات کی جب تک کہ ہم اللہ کو علانیہ طور پر دیکھ نہ لیں۔ آواز تو آ رہی ہے مگر کس کی طرف سے آئے گی، کیا آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ ہم کو، اور پھر وہ ہم کو بولیں، اور پھر ہم اس کے بعد یقین کریں گے کہ ہاں یہ اللہ ہی بول رہے ہیں، پھر ہم اس کتاب پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک کو دیکھنے کی خواہش کرنا، جرأت کرنا، سنا دیے سو آواز آ گئی ہاتف غیبی سے، یہی بہت ہے، بس اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد کہ تم پڑھتے رہو، میرے کو سہولت ہو جا رہی۔ حافظ ہے نا؟ کون ہے حافظ صاحب؟ ہاں کوئی نزدیک والا رہا تو پڑھتے رہ، چونکہ وہ لمبی جا رہی آیت بہت دور تک۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ہاں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کیا ہے حافظ صاحب؟ دینا قرآن پاک دینا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جب بیان کرتے وہ تو اور آیت آتی تھی تو پوچھتے تھے پڑھو بول کے، اب اس وقت پڑھا نہیں جاتا، حافظ رہتا آدمی لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو بولتے تھے تم لوگ رمضانی حافظ ہے، رمضان میں رٹ کے سنا دیتے پھر جا کے وہاں رہتے، بولتے تھے۔ آپ لوگوں کو جلدی تو نہیں ہے نا؟ آج ہفتہ ہے، بیٹھے رہو۔ فلما اخذتهم الرجفہ، ایک ایسا زور سے جھٹکا پڑا اور ایسی سخت ڈانٹ پڑی فرشتے کی طرف سے کہ سارے مر گئے، 70 کے 70 مر گئے اس بے ادبی پر، گستاخی پر۔ کیا ہوا؟ آواز آ رہی ہے؟ اب آواز نہیں آ رہی؟ ہائے ہائے، نہیں بس صحیح ہے یار، کام چلائیں گے ایسی۔ اصل میں وہ کان کا لگائے تو صحیح رہتا ہے، لیکن وہ مجھے لگانے کی عادت نہیں ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، وہ آتا نہیں ہے اس میں بے چینی۔ ہاں اگر گلے کا رہا تو پھر بھی صحیح رہتا ہے۔ اچھا، سب پر بجلی گری اور سارے کے سارے مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام 70 کو مار کے اگر گئے، مطلب مرنے کے بعد اگر اکیلے چلے جاتے تو کیا پیش آ سکتا تھا ان کے ساتھ؟ آپ اندازہ کیجئے۔ جو قوم پہلے سے تورات کو نہیں مان رہی، جو قوم آنے کے بعد میں آواز سننے کے بعد میں نہیں مانی، اور جو منتخب لوگ تھے ان کا یہ حال ہے، اور وہ مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے اگر واپس گئے تو قوم کا شک نہیں کرتی موسیٰ علیہ السلام پر؟ یقیناً شک کرتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں،
قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، کہنے لگے پروردگار اگر ان کو مارنا تھا تو پہلے ہی مار دینا تھا، مجھے بھی مار دے، آپ چاہتے تو ان کو بھی مار دے، جب چاہتے جب وہ تھا، آپ اگر چاہیں تو مجھے ان کو پہلے ہی مار دیتے تھے، اب آپ نے ایسی صورتحال اور کر دی ہے کہ اب یہ مر گئے 70 کے 70، اب میں کیسے جاؤں اکیلا قوم میں، شک کرنے والی قوم میں، بے ادب قوم میں پھر کیسے جاؤں؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، جو بے وقوف لوگوں کی حرکت ہے اس کی وجہ سے ہم سب کو سزا مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا انداز ہے، اتہلکنا، کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے ہمارے بے وقوفوں کی حرکت سے؟ ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، بس یہ آپ کی آزمائش ہے، آپ کا امتحان ہے، جس کو چاہیں آپ ہدایت دیں، جس کو چاہیں آپ گمراہی پہ رکھ دیں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں۔ فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، آپ مغفرت فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، آپ بہترین معاف فرمانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے معافی کی درخواست کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 70 کے 70 کو زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پورے کے پورے زندہ ہوئے، پورے 70 کے 70۔ کیسے عجیب واقعات ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بہت ہی عجیب واقعات ہوئے ہیں، اس لیے قرآن پاک میں بہت تفصیل ہے ان کی، چونکہ تفصیل ان کی اس لیے بھی ہے کہ وہ صاحب کتاب قوم ہے، صاحب نبی صاحب کتاب، اور ہم لوگ بھی صاحب کتاب صاحب نبی ہیں، تو ان کے حالات تفصیل سے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں کتاب والے ہونے کے باوجود ویسی غلطیوں میں نہ پڑیں جیسی پچھلے ہوئی، سرکار کی امتی ہونے کے باوجود ویسی غلطیوں میں نہ پڑ جائیں کہیں، تو اس لیے وہ پورے کے پورے زندہ ہوئے۔ بہرحال آئے، تصدیق کی انہوں نے، اب ظاہر ہے کہ اتنا ہونے کے بعد تو تصدیق کرنا ہی تھا، لیکن آگے جب قوم کو سنائے تو وہ قوم اس سے بھی آگے کی چیز تھی، وہ تو یہ تو منتخب لوگوں کا حال تھا نا، تو غیر منتخب کیسے تھے ہوں گے؟ وہ بہت عجیب قوم تھی، وہ کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم سن تو رہے ہیں لیکن ہوگا نہیں ہم سے، یہ کہوں سمعنا وعصینا، ہم سن رہے ہیں لیکن ہوگا نہیں ہم سے۔ قرآن پاک میں اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وعصینا، ایمان والو تم ان کی وجہ سے ان کے جیسے مت ہونا جنہوں نے سمعنا وعصینا کہا ہے، بلکہ تم ادب کرو اور کہو سمعنا واطعنا۔ اور سمعنا واطعنا جب صحابہ نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گئے تھے، وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہہ دیا انہوں نے کہ سمعنا واطعنا، ہم سن لیے، ہم کر کے بتائیں گے، ہم بات مانیں گے، ہم لیں گے بات کو، محنت ہی کرنا پڑے گا نا، مجاہدہ ہی کرنا پڑے گا، پتا ہی مارنا پڑے گا، جذبات قربان کرنے پڑیں گے، کریں گے، اللہ کے لیے کیا ہے، یہ ہماری شان ہے سمعنا و اطعنا۔ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ان کی شان تھی سمعنا و عصینا، مانا ہم نے اور ہم سے ہوگا نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کیا، وہاں سے واپس موسیٰ علیہ السلام اب دعا فرما رہے ہیں، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اس کے بعد دعا کا حصہ اور ایک ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور لکھ دیجئے آپ ہمارے لیے دنیا میں حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ۔ یہ وہی ہے جو ہم نماز کے بعد مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہاں پہ بھی اچھا رہنا، وہاں پہ بھی اچھا رہنا، یہاں پہ بھی مزے میں ہی رہنا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسا نہیں یہاں تکلیف میں رہیں وہاں پہ مزے میں، وہاں پہ تکلیف میں یہاں مزے میں نہیں۔ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہم یہ کیوں مانگے کہ ہمیں آخرت صرف دیجیے دنیا مت دیجیے، نہیں، ہمیں دنیا بھی دیجیے، ہم کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے۔ اسی واسطے فرمایا کہ نمک کی ضرورت پڑ جائے تو بھی مانگو، شرماؤ مت، جوتا ٹوٹ جائے تو بھی مانگو، شرماؤ مت۔ ہر چیز اللہ سے ہی مانگنا، استعانت کا تعلق اللہ سے ہے، ایمان والے کا مدد اللہ سے مانگنی ہے، عبادت بھی اللہ کی ہے، استعانت بھی اللہ سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، آپ لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ۔
یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، پوری کہانی بیک گراؤنڈ بھی سمجھ میں آ گیا. انا ہدنا الیک. اس کے بعد اللہ پاک اب جواب دے رہے ہیں. وہ جواب میں فرما رہے ہیں عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جو ہے جس کو چاہوں گا پہنچاؤں گا، مطلب جس کے لیے میں طے کر دیتا ہوں اس کو عذاب ملتا ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے. اصل پالیسی رحمت کی ہے. سزا اور عذاب جو ہے یہ عارضی طور پر پیش آتا ہے. ورحمتی وسعت کل شیء کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری جنرل پالیسی جو ہے نا وہ رحمت کی ہے. رحمت کی جائے گی مخلوق پر، فضل کیا جائے گا مخلوق پر. ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اور ہماری قوم کو دنیا اور آخرت میں حسنہ مرحمت فرما دیجئے تو میں دوں گا. فساکتبھا، میں لکھ دوں گا اس حسنہ کو للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ ان لوگوں کو دوں گا جو میری آیتوں پر، ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ہمارے احکام کو مان لیں گے. آیتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے جو حکم آیا اس کو آمنا صدقنا بولنا، بلا چوں چرا، سمجھ میں آؤ یا سمجھ میں نہ آؤ. آیت ہے اللہ پاک کی، حکم ہے اللہ پاک کا، ہم مانتے ہیں. تو یہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کو میں دوں گا. اور ان لوگوں کو دوں گا جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہیں، جو اتباع کریں گے اس رسول کی. فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے. اتباع کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہیں، جن کو وہ اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں جن کے حالات لکھے ہوئے پائیں گے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اور وہ نبی امی جن کا ذکر تورات میں اور انجیل میں ہے، حکم کرتے ہیں، حکم کریں گے ان کو معروف کا اور منع کریں گے ان کو منکر سے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کریں گے ان کے لیے پاک چیزوں کو. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام بتائیں گے ان کے لیے گندی اور ناپاک چیزوں کو. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو طوق اور بوجھ لوگوں کی گردنوں میں معاشرت کے معاملات کے پڑ چکے ہوں گے، غلط رسم و رواج کے، وہ ہٹا دیں گے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو ان پر ایمان لانے والے ہیں، ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور ان کی اتباع کریں گے اور اس نور کی اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ میں اترا ہے. اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے. یہ ہے گفتہ آیت در حدیث دیگر جو میں بول رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جواب دیتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ ہونے کے بعد میں دعا کی کہ مجھے اور ہم سب لوگوں کو رحمت عطا فرما دیجیے دنیا میں اور آخرت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں فساکتبھا، میں لکھ دوں گا یہ رحمت، دے دوں گا اس رحمت کو. لیکن 4 لوگوں کو دوں گا، 4 طرح کے لوگوں کو دوں گا، 4 صفات پر دوں گا. ایک تو تقوی والوں کو، دوسرے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو، تیسرے میرے ہر حکم کو ماننے والوں کو، اور چوتھے میرے نبی امی پر ایمان لانے والوں کو اور اس نبی امی کے ساتھ فلاں فلاں کام کرنے والوں کو. چوتھی صفت میں پھر مزید 4 صفتیں شامل کر دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مقصود ہے اور بات ہو رہی موسیٰ علیہ السلام سے، اور اللہ فرما رہے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام سے یہ بولا، اور موسیٰ علیہ السلام سے جو بولے اس میں سرکار کا ذکر ہے، اور سرکار کا ذکر فرماتے ہوئے سرکار کے جو حقوق ہیں وہ بیان فرما دیے. تو سرکار پر ایمان لانے والے اور سرکار کے زمانے میں آنے والے سرکار کے جو امتی ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، حق تعالیٰ شانہ انہیں اس سورہ اعراف میں اس طریقے سے بیان فرمایا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ نبی امی جو ہیں ان پر ایک تو ایمان لانا ہوگا، فالذین آمنوا بہ، ایسا یقین کامل، ایسی تصدیق ان کی دل کی گہرائی سے جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو. جیسے آدمی دیکھ کر کسی چیز کا یقین کر لیتا ہے کہ ہاں میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی تعلیمات پر ایسے ہی یقین ہونا، تبھی تو گواہی بولتے ہیں اس کو. خالی اگر کوئی کلمہ پڑھے کافی نہیں قرار دیتے علماء، کہتے ہیں گواہی دو. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو گواہی کس چیز، کیسے چیز کی دی جاتی ہے؟
گواہی اس اذعان پر دی جاتی ہے، اس یقین پر دی جاتی ہے کہ جس میں بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، جیسے آنکھوں کے دیکھنے پر گواہی دی جاتی ہے. ہاں بھائی میں گواہ ہوں، میں دیکھا، میں تھا وہاں پہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ ایمان ہونا، گواہی کے ساتھ ہونا، تصدیق قلبی کے ساتھ ہونا. یہ جو مسئلہ ہوتا ہے فالذین آمنوا بہ کا، یہ جس پر ورک ہونا ہے نا، اصل وہ یہی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے اجمال میں ہم لوگ شامل ہیں بھی، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اس ایمان کی ذمہ داریاں جب پوری نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان میں کچھ کمی رہ گئی ہے. جب اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر کیسے ایمان لائے بھائی؟ آپ کیسے مانیں ان کی بات کو؟ کیسے مان رہے ہو؟ یہ ہوتا ہے. حضرات صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو آپ کے ایمان لانے کے بعد میں ان کے پاس ذرا برابر بھی ڈاؤٹ نہیں تھا. حضور نے یہ فرما دیا، بس فرما دیا. مخالفت کا کوئی سوال نہیں تھا وہاں پر، مخالفت کی جرت نہیں تھی، مخالفت کی ہمت نہیں تھی، مخالفت کو سوچتے نہیں تھے، مخالفت کا تصور نہیں آتا تھا ان کو. حضور فرما دیے، وہ ہو گئی بات. مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، عجیب مزاج تھا. کتنے جذبات کو قربان کرنے والی چیز ہو، طبیعت کو جو ہے نا نقصان یعنی بظاہری اعتبار سے تکلیف دینے والی چیز ہو، حضور کے فرمانے کے بعد ختم ہو جاتی تھی بات. ایمان کے اندر، ایمان کے لوازمات میں سے ہے وہ چیز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، کنگن کا، سراقہ کے کنگن کا. کسریٰ کے خزانے فتح ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کو قدموں میں ڈال دیا، کسریٰ کے خزانوں کو صحابہ کے قدموں میں ڈال دیا اور پورا علاقہ فتح ہو گیا. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے فرمایا تھا، جب سراقہ نے پیچھا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر، تو غار ثور کے پاس ملاقات ہو گئی. سراقہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے جب مسلمان نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام تھا کہ جو آپ کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، جو آپ کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. اس زمانے کے 100 اونٹ بہت بڑی چیز ہوتی تھی. تو انعام لگ گیا آپ پر، تو ہر کوئی ہر طرف دوڑ پڑا. سراقہ کے پاس بہترین گھوڑا تھا، وہ لے کے ادھر غار ثور کی طرف دوڑ پڑا. اتفاق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے اتر کے جا رہے تھے، سراقہ مل گئے. وہ سراقہ کی تو عید ہو گئی، ارے بھائی میں نے تو پکڑ لیا، میرے تو 100 اونٹ پکے ہو گئے. لیکن آپ حضرات کو واقعہ معلوم ہے پورا، کہ جیسے سراقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، کیونکہ بعد میں صحابہ ہو گئے تھے اس لیے اب ادب سے ہی بولنا ہے، جیسے ہی سراقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، گھوڑا جو ہے نا سراقہ کا وہ زمین میں دھس گیا. سراقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ ان کا ہی کام ہے. کہنے لگے آپ دعا کر دیجئے، اگر آپ نکال دیں گے اس کو، کیونکہ اب اندازہ تھا کہ اگر حضور دعا نہیں کریں گے تو سراقہ بھی جائے گا ساتھ میں، ان کو یقین ہو گیا تھا. تو ابھی وہ چل ہی رہا تھا پروسیس. کہنے کہ اگر آپ مجھے بچا لیں گے تو میں ادھر کسی کو آنے نہیں دوں گا، میں بولوں گا میں سب دیکھ کے آیا ہوں، ادھر کوئی نہیں ہے، اور میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ کو پکڑ کے لے جانے کی کوشش نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، سراقہ کا گھوڑا باہر آ گیا. آپ نے سراقہ کو فرمایا کہ سراقہ ایک وقت تم مسلمان بھی ہو جاؤ گے، ابھی تو تم نہیں مان رہے، واپس جا رہے ہو، لیکن تم ایک وقت مسلمان ہو جاؤ گے، اور ایسا بھی ہوگا کہ مسلمانوں کو اللہ فتوحات دے گا. اس مومنٹ پہ اللہ فرما رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتوحات دے گا. اور ایسا ہوگا کہ کسریٰ کے خزانے بھی آئیں گے، اور کسریٰ کے خزانوں میں ایسا ہوگا کہ اس میں جو کسریٰ بادشاہ جو کنگن پہنتا ہے سونے کے اسپیشل ہیرے جواہرات کے، وہ کنگن تمہیں پہنا کے دیکھا جائے گا. عربوں نے بادشاہ کو نہیں دیکھا تھا کبھی، کسریٰ تک پہنچ نہیں تھی کسی کی، قیصر تک پہنچ نہیں تھی کسی کی، کوئی جا نہیں سکتا تھا آسانی کے ساتھ میں. تو اب یہ عرب، یہ لوگ کہاں سے جا سکتے تھے؟ مگر سنے ہوئے تھے بہت تذکرے، ایسا ہے، اس کا تخت ایسا ہے، اس کی فوج ایسی ہے، اس کا لباس ایسا رہتا، اس کا تاج ایسا رہتا، اس نے ایسے ہیرے جواہرات پہنتا، یہ وہ سنا ہوا ہوتا نا، داستانیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو صحابہ کرام جب کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے تو کسی کو پہنا کے دیکھیں گے کہ اچھا بادشاہ دکھتا کیسا بول کے. تو اس پر حضور نے فرمایا تھا کسریٰ سے کہ سراقہ سے کہ تم کو پہنا کے دیکھا جائے گا، اور کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. یہ سراقہ کو حضور نے فرمایا تھا.
سراقہ بعد میں مسلمان ہو گئے. اس کا تذکرہ انہوں نے صحابہ سے کیا. سب صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا اور اس میں مدائن کسریٰ جو ہے نا وہ فتح ہوئے اور کسریٰ بھی پکڑا گیا اور کسریٰ بھی ہلاک ہوا اور اس کی بادشاہت پوری کی پوری جو ہے نا ہاتھ میں آ گئی مسلمانوں کے, اور اس کے خزانے آ گئے, اور اس کا خزانہ بیت المال پورا کا پورا جو ہے نا وہ مال غنیمت کے طور پر لا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈال دیا گیا. جو سب سے زیادہ امانت دار شخص ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی, ان کو اس خزانے کے سامان کی فہرست بنانے کو فرمایا گیا. امین و حاضی الامہ کی, اس امت کے جو امین ہیں حضور نے فرمایا, ان کو کہا گیا آپ فہرست بناؤ کہ کسریٰ کے خزانے میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں. انہوں نے فہرست بنائی بڑے احتیاط سے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست دیکھی اور فرمایا یہ غلط ہے, دوسری بناؤ, پھر تحقیق کرو. جو آدمی جس نے فہرست بنائی ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر, اور حضور نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے امین ہونے کا, تو ان کی فہرست میں کوئی گڑبڑ ہونے کا چانس نہیں تھا. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, اور حضرت عمر نے خود بھی نہیں دیکھا. کیسا بول رہے ہیں؟ بس بول رہے ہیں, یہی چیز ہے جاننے کی. دوسرے دن فہرست بنا کے لائے, حضرت عمر نے دیکھا, کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے, ہو سکتی ہے کہ یہ صحیح ہو. تو ان سے پوچھا خادموں نے کہ حضرت کل آپ نے یہ فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے, آج یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے, کل بھی آپ نے نہیں دیکھا تھا خود سے براہ راست, آج بھی نہیں دیکھا آپ نے خود سے براہ راست, قصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں دیکھ رہا تھا, اس میں نہیں تھی کل والی چٹھی میں. حضور نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کے کنگن آئیں گے جو سراقہ کو پہنا کے دیکھے جائیں گے. کل کی فہرست میں کنگن کا ذکر نہیں تھا, بس وہی دیکھ رہا تھا میں. جب کنگن کا ذکر نہیں تھا اس میں تو میں سمجھ گیا کہ یہ فہرست غلط ہے, کنگن آئے ہیں برابر, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آئے ہوں. یہ بات کا یقین, ایمان آپ نے فرما دیا, بس ختم. آج کی فہرست میں اس کا ذکر ہے. حضرت ابو عبیدہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کل کیوں نہیں آیا ہے؟ تو کہنے لگے چکی کے پارٹ کے نیچے پڑے ہوئے تھے یہ دونوں, میں نے چکی کا جو پارٹ تھا وہ تو لکھ دیا, اس کو اٹھا کے نہیں دیکھا. آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی وجہ سے اس کو اٹھا کے دیکھا. ہر ایک چیز کو جھٹکتے دیکھتے نا بھائی, تو جب چکی کے پارٹ کو میں نے اٹھایا تو اس کے نیچے یہ اس کے ہاتھ کے جو خاص کنگن ہیں ہیرے جواہرات کے سونے کے, بیش بہا انتہائی قیمتی, اور حضرات صحابہ کا حال یہ تھا کہ کنگن کو اس کے چکی کے پارٹ کے نیچے ڈال دیے سامان دال بول کے. اس کی بے حیثیتی کا اندازہ کرو آپ, سامان میں سامان بول کے ڈال دیے وہ بھی, اور وہ بھی چکی کے نیچے دب گیا. تو آج وہ اس کے نیچے سے نکلے تو پھر میں نے ان کا اندراج کیا. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں, جب حضور نے فرمایا کہ کسریٰ کے کنگن آئیں گے تو آئیں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک بات فرما دیں اور پوری نہ ہو. جو آپ نے فرما دیا وہ ہے, ایسا یقین تھا. تو صحابہ جیسے حضرت عمر کا واقعہ ہے, معاملات کے اندر بھی, اعمال کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین ویسا ہی تھا. اور اصل رسول پر ایمان لانے کا مطلب بھی وہ ہے میرے دوست. جیسے اللہ پر ایمان لانے کا ایک خاص مطلب ہے, ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک خاص مطلب ہے. آپ نے فرما دیا کہ حرام غذا جس کے پیٹ میں جائے جہنم اس کا حق رکھتی ہے, جنت نہیں رکھتی. ایک حدیث ہے. حضرت عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کے غلام نے دودھ پیش کیا. وہ بھوکے تھے 2-3 دن سے, انہوں نے فوراً پی لیا. کہنے لگے آپ تو ہمیشہ میرے سے پوچھتے کہاں سے لایا بول کے, آج پوچھے ہی نہیں. بولے بھائی تجھے معلوم ہی ہے میں کتنا احتیاط کرتا ہوں, تو میں سمجھا تو احتیاط سے ہی لایا ہوگا, اس لیے میں نے تحقیق نہیں کی. فرمایا اچھا بتا اب تو کہاں سے لایا؟ کہنے لگے زمانے جاہلیت میں منتر پڑھتا تھا, جب مسلمان نہیں ہوا تھا, جب منتر پڑھتا تھا. اس کا جعل باقی تھا. جن لوگوں ایک قبیلے کے اوپر سے میں گزر رہا تھا, ان کو منتر کی ضرورت تھی, پڑھ دیا تھا. اس کی اجرت اور مزدوری انہوں نے اس وقت نہیں دی تھی. آج ادھر سے گزر رہا تھا تو انہوں نے اس کی مزدوری میں دودھ دے دیا ہے, وہ لا کے میں آپ کو پلا دیا. اب زمانے جاہلیت کے منتر میں شرک کفر بھرا ہوا ہوتا تھا. استعانت بالغیر ہوتی تھی نا, اللہ کے غیر سے استعانت ہوتی تھی اس میں.
وہ منتر جائز ہے جس میں اللہ سے مدد لی جائے، وہ منتر جائز نہیں ہوتا جس میں اللہ کی غیر سے مدد لی جائے، یہ قاعدہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت غیر ہو گئی اور انہوں نے قے کرنی شروع کی۔ تھوڑا سا دودھ پیا تھا انہوں نے، بھوک کی حالت میں پیا تھا، وہ نکل نہیں رہا تھا۔ اب انگلیاں ڈال کے قے کر رہے ہیں، انگلیاں ڈال کے قے کر رہے ہیں، پانی پی کے قے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے تھے نہیں معلوم۔ آخر میں خون آنا شروع ہو گیا ان کے معدے سے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت بس کیجئے، خون آ رہا ہے، نقصان ہو جائے گا آپ کو۔ کہنے لگے اگر اس دودھ کے نکالنے کے لیے ابو بکر کو اپنی جان دے دینی پڑے تو جان دے دے گا، مگر یہ دودھ پیٹ میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حرام مال جس کے پیٹ میں جائے گا جہنم اس کا حق رکھتی ہے، جنت نہیں۔ یقین کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ میں یہ بات تھی۔ ایمان لانے کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانے کا مطلب ہر چیز میں ایمان کی نوعیت ایسی آنا ہے۔ اسے ہم اندازہ کریں کہ ہمیں کتنا سیکھنا ہے، کتنی محنت کرنی ہے، کتنی قربانی دینی ہے، کتنا دین کے ماحول میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، کتنا سننا سنانا ہے، چونکہ یہ کیفیت تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کہاں ہے۔ جو اپنے اولاد کی تربیت کے بارے میں فرمائی، جو اپنے بیوی کے حق کے بارے میں فرمایا، جو اپنے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں فرمایا، جو اپنے نمازوں کے بارے میں فرمایا، جو اپنے روزوں کے بارے میں فرمایا، جو اپنے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، جو اپنے حج کے بارے میں فرمایا، جو اپنے دین کی محنت کے بارے میں فرمایا، جو اپنے امر بالمعروف کے بارے میں فرمایا، نہی عن المنکر کے بارے میں فرمایا، جو اپنے خروج کرنے کے لیے فرمایا دین کے لیے، جو آپ نے خروج نہیں کرنے پر فرمایا، جو لوگ دین کی محنت نہیں کریں گے ان کے لیے جو آپ نے بات فرمائی اس کا یقین ہے مجھے اور آپ کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر اس بات کا یقین آئے تو ہم کوتاہی کریں، اس میں یقین کی کمی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا میں غلطیاں ہو رہے ہوں اور تم نہیں کر رہے غلطی، لیکن تم نے ان کو اگر نہیں روکا تو تمہاری اور ان کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے ایک کشتی میں سوار ہوں سارے کے سارے، اور نیچے والے کچھ لوگ ہوں، اس کشتی میں کئی منزلیں ہوں، اوپر کچھ منزلیں ہیں، نیچے لوگ رہتے ہیں، اوپر بھی لوگ ہیں، لیکن پینے کا پانی اوپر کی منزل میں رکھا ہوا ہے۔ عام طور پر کشتیوں میں پانی پینے کا اوپر ہی رکھا جاتا ہے تاکہ نیچے کا سمندر کا پانی اچھل کے بعض اوقات جو آتا ہے وہ اس میں مکس نہ ہو جائے۔ پانی اوپر رکھا گیا پینے کا، سمندر کا پانی تو پیا نہیں جاتا، پئیں گے تو اور پیاس بڑھ جاتی ہے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے، تو پینے کا پانی اوپر رکھا گیا۔ اب نیچے والے لوگ آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ اوپر آنے جانے میں ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، بار بار آنا جانا، اور اوپر آنے جانے میں اوپر والوں کو بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے ہمارے، جب ہم جاتے ہیں ہٹو ادھر کرو میں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ سوراخ کر لیتے ہیں۔ نیچے والوں نے یہ طے کیا آپس میں کہ ہم لوگ اس میں سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے سے پانی آئے گا اسی سے گزارا کر لیں گے، کوئی پانی کھارا پانی پی لیں گے، جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوراخ کرنے کے والے کچھ لوگ ہیں، اوپر والے سوراخ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر اوپر والے یہ سمجھ کے کہ انہوں جانو ان کا عمل جانو، اپنے خبر میں انہوں جواب دے لیں گے، اگر اوپر والے جلدی سے جا کے ان کو سوراخ کرنے سے روکے نہیں تو پانی آ جائے گا، پانی آئیں گے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ جب کشتی میں پانی آئے گا تو اوپر والے تھوڑی بچ جائیں گے کہ بھئی نہیں ہم تو نہیں سوراخ کرے تھے، اور اگر انہوں نے روک دیا، ان پر قابو پا لیا، ان کو بند کر دیا، نہیں سوراخ کرنے دیا، تو وہ بھی نجات پائیں گے جو نیچے والے ہیں، اور یہ بھی نجات پائیں گے جو اوپر والے ہیں جو سوراخ کرنے میں شامل کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ اگر تم دین کی محنت نہیں کرو گے تو دوسرے بے دینی کی وجہ سے جو نقصان اٹھائیں گے اس نقصان میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں۔ صرف یقین کرنے والی بات ہے، یہ یقینی طور پر معلوم کرنا چاہیے کہ یہ حضور نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، بیچ میں مولویوں نے الٹ ٹپ تو نہیں لگا دی، یہ تو یقین کر لینا چاہیے۔ عام طور پر مولوی کیوں کرے گا، اس کو کیا ملنے والا ہے؟ مگر بعض مرتبہ شک ہو جا سکتا ہے، روایتوں کی ضعف کی وجہ سے بعض مرتبہ شک ہو جاتا ہے۔ یہ یقینی طور پر معلوم کر لینا کہ یہ سرکار نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، لیکن اگر سرکار نے فرمایا ہے تو پھر میرے یقین کی کیا کیفیت ہے، اس پر میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے حضور کی بات پر۔ آپ فرمایا کرنا ہے،
آپ نے فرمایا کہ دین کی محنت کرو، اگر نہیں کرو گے تو دنیا میں اللہ تمہیں سزا دے گا، آخرت میں بھی دے گا، دنیا میں دے گا۔ حضور کی بات ہے یہ، امت تک یہ بات حضور کی پہنچی ہے، پہنچ رہی ہے۔ اب ایمان کی بات ہے میرے بھائی کہ کتنی اس بات پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ کتنا بھروسہ ہے۔ امت بھروسہ نہیں کر رہی، اسی وجہ سے نہیں کر رہی محنت، امت بھروسہ نہیں کر رہی حضور کی بات پہ، محنت نہیں کر رہی دین کی، تو دنیا میں سزا مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ پوری امت مسلمہ کبھی اتنی بے عزت ہوئی ہے دنیا میں؟ کبھی اتنی مغلوب ہوئی ہے؟ کبھی اتنا ان کا خون بہایا گیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ بغداد وغیرہ جس وقت جو تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا اس وقت بھی اتنا خون بہا ہو جتنا اس وقت امت مسلمہ کا پوری دنیا میں بہہ رہا ہے۔ اس وقت تو سب ملا کے 10 لاکھ آدمیوں کا خون بہا تھا، اب تو ایک ایک ملک میں 10-10 لاکھ کا بہ رہا ہے، مگر امت کو فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضور کی بات پہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے لیکن ویسا یقین نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ پاک نے سزا دینے کا حکم فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ دین کی محنت نہیں کرو گے تو دشمن تم پر مسلط ہوگا، ہوا نہیں ہوا؟ اور یہ بھی فرما دیا دشمن کا تسلط اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک تم اپنی ذمہ داری پہ واپس نہیں آؤ گے۔ لو کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا، ٹائم بھی حضور نے بتا دیا۔ مگر ہم کو اگر ایمان ہوتا، مسلمان بحیثیت مجموعی اس بات پر یقین کر رہا ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، تو وہ کتنا زیادہ محتاط ہو اس معاملے میں جو ہے نا محتاط ہو جاتا، اپنی ذمہ داری پر آ جاتا۔ تو ایک بیماری عام پوری امت مسلمہ میں ہے ضعف ایمان کی، ایمان میں اضمحلال کی بات پر پورا یقین نہیں کرنے کی، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی اس معاملے میں، جان بوجھ کے وہ ایسا کر رہا ہے ایسا نہیں ہے، مگر اس پر محنت ہی نہیں ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کی کیفیت ڈیولپ ہوتی، تصدیق کی کیفیت جو ہے نا ترقی کرتی، مستحکم ہوتی، اس پر محنت ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ بات فرما دی ہے، اللہ کے راستے کے خروج کے یہ فضیلتیں ہیں، اللہ کے راستے کے خروج میں اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے عمل کا، لاکھوں گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، لاکھوں گنا روزے بڑھ جائیں گے۔ جس مسلمان کو یقین ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، وہ مسلمان رمضان میں کیا چاہے گا کہ اس کے روزے لاکھوں گنا نہ ہوں، اس کی تسبیح اس کی تلاوت لاکھوں گنا نہ ہو، مگر وہ نہیں ہے، اس بات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں بولا جا سکتا کہ بھروسہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں بولا جا سکتا کہ حضور کو سچا نہیں مان رہے۔ ایک ایسی کیفیت، وہ کیسی کیفیت ہے اس کو صاحب معاملہ خود جانتا ہے، مبتلا بھی خود جانتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضور کے اوپر ایمان پورا ہے، آپ کی عزت دل میں ہے، آپ کا احترام ہے۔ ہم جانتے ہیں حضور سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر مسلمان کا عقیدہ، مگر ان کی باتوں پر اعتماد نہیں آ رہا۔ نماز چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، حضور ہی نے تو بتایا نا بھائی۔ روزے کی ذمہ داری کیا ہے، حضور ہی نے تو بتائی نا۔ سب چیزوں کا ایسے معاملہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے، اللہ کے بارے میں بھی اور حضور کے بارے میں بھی، کہ ایک ایسی کیفیت آنا ہے کہ علم نفسی ختم ہو کر علم نبوی کو بندے کا دل لے لے۔ اپنے مشاہدے کے ختم ہونے کے ساتھ، اپنے تجربے کے ساتھ علم نبوی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے، جو سنا حضور سے ہم نے اس کا اعتبار ہے، جو لوگوں کا مشاہدہ ہے اس کا اعتبار ہمارے پاس نہیں ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے اس کا ہم پر اعتبار ہے۔ بس اپنے مشاہدے کی نفی کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں، آپ کی خبر کی تصدیق کرنا، آپ نے جس چیز کو جیسے فرمایا بس وہ چیز ویسے ہے۔ آپ نے دنیا کو بے حیثیت بتایا تو بے حیثیت ماننا ہے، آپ نے مال کو بے حیثیت بتایا بے حیثیت ماننا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے وہ۔ ارے ایسا کیسا نہیں ہے، اس میں تو ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں مچھر آ سکتے، وہ نہیں ہے، قیمت کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے۔ اسی وجہ سے جیسے مچھروں کو دوا مار کے کروڑوں اربوں میں مار دیتے نا، ایسے انسانوں کو مار دے رہے ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حیثیت اللہ کی بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے۔ دنیا فانی ہے، دنیاوی زندگی عارضی ہے، دنیاوی زندگی کے اندر آدمی مسافر ہے۔
سمجھدار آدمی وہ ہے جو آخرت کے لیے کام کرے. دنیا جمع کرنے والا بے عقلا ہے. حضور فرمائے یہ بات، میں نہیں بول رہا ہوں. وَلَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، دنیا جمع کرنے والا بے عقلا ہے. ہم تو برا مان جا رہے ہیں حضور کی بات پہ. اچھا ہمارے کو بے عقل بولے، ہم تو سب سے زیادہ سمجھدار اپنے کو سمجھ رہے. ارے کیا سمجھدار آدمی ہے بھائی، کیا اسے ڈھنگ سے کاروبار کرا، ایسا پیسہ پکڑا ہے، ایسا پیسہ پکڑا ہے، ایسا پیسہ پکڑا ہے، بس چمک گیا. بولے ساری دنیا بھی سمجھ رہی ہے، وہ بھی اپنے کو سمجھ رہا کہ میں بہت سمجھدار آدمی ہوں. حضور فرمانے بے عقلا ہے. مسلمان کا کام ہے کہ بے عقلا ہے تو بے عقلا ہے. جو اگر عقل والا ہوتا اور اس کے پاس میں دنیا آئے گئی ہے کچھ تدابیر سے، اس کو آخرت کے لیے خرچ کر دیتا، ذخیرہ بنا لیتا. بے عقل اسی لیے کہ ابھی اسی میں لگا ہوا ہے. بے عقل اسی لیے کہ کھائے گا تو اتنا ہی جتنے دوسرے کھا رہے ہیں. تیرے پاس پیسے بڑھ جانے سے تو زیادہ تو کھانے والا ہے نہیں. پہنے گا وہی جو تیرے جسم کو لگے گا، بقیہ تو سب وارثین اٹھا لیں گے. جیسے تم وارث ہو اپنے پچھلوں کے، ایسے تمہارے وارث ہوں گے تمہارے اگلے. تو بے عقلانی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اتنی محنت سے دولت اتنا پیسہ ملا، اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا لینے کے بجائے اس کو ویسے ہی رہے ضائع کر دیا. چھوڑ دینا، جمع کر کے رکھ دینا، ضائع کر دینا ہے. کتنی باتیں ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، صبح سے لے کے شام تک ہزاروں لاکھوں باتیں آپ کو ایسے ملیں گی کہ ایمان سے تعلق ہے اس کا اصل. کہ اگر ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسا مزاج بنا ہوا ہوتا جیسے صحابہ کا تھا، اس کا کچھ شمع میں حاصل ہوتا، کچھ ذرہ ہمیں ملتا. جیسے اللہ کی بات کا یقین ہونا چاہیے، اس کا کچھ ذرہ ایسا ہمیں ملتا جیسے صحابہ کے پاس تھا. میرے دوستوں، ہماری زندگیوں کا رخ الگ ہو جاتا تھا. اس لیے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا، ان کی بات پر یقین کرو، ایمان لے آؤ. فالذین آمنوا بہ. اور اس کے بعد کا جملہ ہے وعزروہ. عزروہ کا ترجمہ عظموا سے بھی کرتے ہیں اور عزروہ کا ترجمہ اطاعوا سے بھی کرتے ہیں. عظموا کا مطلب تعظیم کرنا، جو ان کی تعظیم کریں وہ بڑے سب سے، اللہ کے بعد سب سے بڑے وہ، ان کی بات سب سے بڑی، ان کی سنت سب سے بڑی، ان کا کام سب سے بڑا. تعظیم. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی نصرت کرنا. اور وہ لوگ جو ان کی نصرت کریں، اطاعت کرنا، ایمان لانا، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرنا، یہ سب چیزیں الگ الگ شمار کر رہے ہیں اللہ پاک. اور نصرت بھی کرنا. نصرت کرنے کا مطلب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اتباع میں اور نصرت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نصرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، اس کام میں امت کو شرکت کا جو حکم دیا گیا ہے، امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کام کو کرنا، آپ کی اتباع میں اس کی نقل کرنا، آپ کی غلامی میں اس کام کی نقل کرنا. برابری کرنا نہیں ہوتا، یہ بڑے بننا نہیں ہوتا. یہ ان کی غلامی میں جو کام بول کے گئے، جو کام کرا کے گئے، کرتے تھے، کہے کہ یہ کام کرتے رہو، چونکہ میں یہ کام کرتا تھا لہذا تم یہ کام کرتے رہو، وہ کام ان کی اتباع میں کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ دعوت اللہ کا تھا، تعلیم کا تھا، تربیت کا تھا، تزکیے کا تھا. تعلیم بھی نصرت میں ہے، تزکیہ بھی نصرت میں ہے، دعوت بھی نصرت میں ہے. طالبین میں بھی کام ہے، بے طلبوں میں بھی کام ہے. اور امت میں بے طلب زیادہ ہیں، کوئی فکر ان کو نہیں ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، کیا بولا جا رہا کیا نہیں بولا جا رہا، رمضان ہے غیر رمضان ہے، نماز کا وقت ہو گیا نہیں ہو گیا. کتنے لوگ ہیں امت، ایک یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان کہلانے والی امت کا یہ حال ہے کہ رمضان اس پر گزرا نہیں گزرا اس کو نہیں معلوم ہوتا. اور ہمیں آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور مسلمان کو پتہ نہیں چلے گا. جی ہاں، آپ گھومے جائیں، دیکھیں، نکلیں، آپ سفر کریں اللہ کے راستے میں تو آپ کو ایسے بے شمار جگہ ملیں گے کہ جہاں رمضان کے آنے کا پتہ مسلمان کو نہیں چلتا، نماز کا پتہ نہیں چلتا. ایک جگہ ہماری جماعت گئی تھی مسلمانوں میں، جماعت نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تو اطراف 100 سے زیادہ لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کیا کر رہے ہیں لوگ.
مسلمان بولنے والے اپنے آپ کو. ہم بولے بھائی آپ لوگ مسلمان بول رہے ہیں اپنے کو, آپ لوگوں نے نہیں, ہم تو کبھی نہ کبھی دیکھے نہ کبھی پڑھے اس کو. بولے پھر تم لوگ مسلمان کیسے؟ بولے ہم لوگ خنزیر نہیں کھاتے, بس یہی مسلمان ہیں ہم پورک نہیں کھاتے, بس بھائی یہی مسلمانی ہے ہماری. اس کے علاوہ تو ہم کوئی نہ نماز معلوم نہ روزہ معلوم. نام بھی مسلمان نہیں تھے ان کے, کیونکہ جس جگہ کی یہ بات ہے اس جگہ پہ مسلمان نام نہیں رکھ سکتے قانوناً. دیکھو کیسی کیسی بندشیں آتی ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. مسلمان نام نہیں رکھتے. اب آپ نام رکھ رہے ہیں, کلمہ سکھا کے ان کو تم اسماعیل ہیں, تم اسحاق ہیں, تم یعقوب ہیں, تم یوسف ہیں, فلاں فلاں بول کے ایسے بھی یہ کام کر رہے تھے ہم. تو وہ لوگ بولے ہم کو بچپن میں ہمارے ماں باپ ایسا کچھ رکھے تھے, بول رہے بچپن میں ہمارے ماں باپ کچھ ایسا رکھے تھے ہمارا نام. بولے یہ کیفیت ہے. تو امت مسلمہ جو اپنے کو مسلمان کہنے والی ہے پوری دنیا کے اندر جب پھیلی ہوئی ہے, اور جب ہم جاتے ہیں بر و بحر میں, جزیروں میں, ادھر ادھر ملکوں میں, تب پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان والے ساتھی ہیں ان کا ایمان سے کیسا معاملہ ہے. جو ایمان میں نہیں ہے ان کا تو حساب ہی الگ ہے, ان کا تو کتاب ہی الگ ہے, ان کا معاملہ ہی الگ ہے. اس لیے نصرت کرنا ہے, دعوت اللہ کا کام کرنا ہے, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا, خود بھی اپنے نفس کو اللہ کی طرف بلانا کہ بھائی بس کر, یہ شیطانیت بس کر, یہ فرعونیت بس کر, یہ پڑاپن بس کر, یہ منمانی بس کر. یہ دنیا جو ہے نا یہ منمانی کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں آدمی کو بہت محتاط طریقے پہ رہ کے جانا ہے, جیل خانے میں جیسے رہتے ویسے رہنا ہے. الدنیا سجن المومن, ایمان والے کے لیے دنیا کیا ہے؟ جیل خانہ ہے. تو جیل خانے میں کیا کرنا رہتا ہے؟ جو لباس دیے وہی پہننے کا رہتا, جو کھانا دیے وہی کھانا رہتا, جہاں رکھ دیے جس بیرک میں رکھ دیے وہیں رہنا ہوتا ہے. جیسا رکھ دیا ویسا رکھنا, جیسا پہنا دیا ویسا پہننا, جیسا کھا دیا ویسا کھانا, جو کام لگا دیے وہ کام کرنا, نہیں تو پڑتے ڈنڈے. اب دنیا سجن المومن, دنیا ایمان والے کا جیل خانہ ہے. وجنت الکافر, کافر کی جنت ہے, کافر فری ہے, اس کے پاس فری کا تصور ہے کہ میں جو چاہوں کر لوں. اللہ فرمانے کہ تو یہاں پہ فری ہے, وہاں پہ جیل خانے میں رہیں گا. اور وہ بھی وہ جیل خانہ ہے جس کا تعارف تفصیلی کرا دیا گیا ہے کہ وہ جیل خانے کی صفات کیا ہے, وہ جیل خانے کے حالات کیا ہیں, وہ جیل خانے میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, سب بتا رہے اللہ پاک. پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس بات سے. ہمارے لیے دنیا جو ہے وہ مزے کرنے کے لیے نہیں ہے, مزے کرنے کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے, جنت بنائی ہے, خوب عیش ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر, غزوہ خندق میں خندق کھود رہے ہیں, دھوپ ہے, گرمی ہے, خندق کھود رہے ہیں, کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے. کھانا نہیں ہونے کی وجہ سے آپ نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہیں تاکہ پتھر کے وزن سے کھڑا رہا جا سکے. پیٹ میں خالی کچھ بھی نہیں ہے اور کھود رہے ہیں, کدال مار رہے ہیں. صحابہ بھی جو ہے نا ان کے بھی پیٹوں میں کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے, کچھ انتظام فرما دیجئے. دیکھیے ایک محنت یہ ہے, دوسرے کھانا پینا نہیں ہے, اب کھڑے بھی نہیں ہوا جا رہا, تو کھڑے رہنے کے واسطے ہم نے پتھر باندھ دیے ہیں پیٹ پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی اور فرمایا ادھر دیکھو. صحابہ کے پیٹوں پہ 1 پتھر تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے. 2 پتھر باندھ کے آپ جو ہے کھود رہے ہیں. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشجیع کے لیے صحابہ کو آمادہ جوش دلانے کے لیے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. یا اللہ عیش تو آخرت کا عیش ہے, مزے تو وہاں ہیں. یہ دنیا تو محنت کی جگہ ہے, مجاہدے کی جگہ ہے, مشقت کی جگہ ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. انصار کی بھی مغفرت کر دیجئے, مہاجرین کی بھی مغفرت فرما دیجئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرات صحابہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تشجیع فرما رہے ہیں, ہم کو بہادر بنا رہے ہیں, ہماری ہمت بڑھا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے صحابہ کرام ایک ساتھ ترانہ گا دیے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. حضور نے فرمایا فاغفر الانصار والمہاجرہ. تب صحابہ نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, ایسے ویسے نہیں ہیں. نحن الذین بایعوا محمدا, ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. علی الجہاد ما بقینا ابدا, جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک محنت میں لگے رہیں گے. بالکل آپ سرکار میں فکر مت فرمائیے, جیسا آپ بولیں گے, جو بولیں گے وہ کیا جائے گا, اور جس حالت میں جس کنڈیشن میں بولیں گے اس کنڈیشن میں کیا جائے گا.
یہ ایمان کی شان ہوتی ہے میرے دوستو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام فرمایا، محنت اٹھائی، مشقت برداشت فرمائی۔ یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، ہمیں بھی اس کو عیش کے طور پر لینا نہیں ہے۔ جائز طریقے پر جو اللہ تعالیٰ مزے دے دیں وہ لے لے بندہ، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، مگر اس کی فکر میں، اس کی تلاش میں، اس کی دھن میں، اس کے لیے جان و مال لگانا، اسی کے لیے اپنی زندگی کا، اسی کو اپنا زندگی کا مقصود بنانا، اسی پر اپنی صلاحیت لگانا، اسی پہ وقت لگانا، اسی پہ پیسہ لگانا، یہ سمجھداری نہیں ہوئی، یہ ہم سے بھول ہو رہی ہے۔ ہمارا پورا مقصود پیٹ ہے، ہمارا پورا مقصود مزہ ہے، ہمارا پورا مقصود دنیا کی عزت ہے، عظمت ہے، ہمارا پورا مقصود دنیا کی دولت جمع ہو جانا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دولت آ گئی تو عزت بھی آتی، دولت آ گئی تو پیٹ بھی بھرتا، دولت آئی تو مزے بھی آتے، دولت آ گئی تو ساری چیزیں اس دنیا کی دولت سے جوڑی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں وہی ہے، کھانا کھائیں گے تو یہی فکر ہمیشہ، کہاں کا کھانا مزے کا ہے، کہاں کی بریانی کیسی ہے، کہاں کا حلیم کیسا ہے، کہاں کے پائے کیسے ہیں، کہاں کی زبان کیسی ہے، کہاں کا یہ کیسا ہے، کہاں کا پہننے کے مزے، سواری کے مزے، پھر ایک گاڑی دیکھیں گے 4 گاڑیوں کا تذکرہ، ارے وہ گاڑی میں یہ بات ہے، وہ گاڑی ایسی ہے، وہ گاڑی ایسی ہے، 1 گھنٹہ اس میں 15-20 منٹ نکل جاتے آرام سے، خروج میں نکل جاتے۔ جماعت میں جاری جماعت، گاڑی میں بیٹھے ہوئے، سامنے ایک گاڑی نظر آ گئی، اب تبصرہ شروع، 4 آدمیوں کو 4، ہر ایک اپنا اپنا ٹیسٹ بتاتا ہے اور اس کی خصوصیات بیان ہو رہی، گاڑی چل رہی تو گاڑی کے تبصرے، کپڑے آ گئے تو کپڑے پہ، گھڑی آ گئی تو گھڑی پہ، بلڈنگ آ گئی تو بلڈنگ پہ، کاروبار کا ذکر آ گیا تو کاروبار پہ، بس ایک عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہماری۔ یہ کیا ہے؟ وہ یہی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن ہمیں لگایا تھا کہ دنیا سے ذہن آخرت کی طرف ہو، چیزوں سے ذہن اعمال کی طرف ہو، مخلوق سے ذہن خالق کی طرف ہو، خالق کی یاد کی جائے، ان کی عظمت کا تذکرہ ہو، ان کی محبت سے دل بھرا ہوا ہو، ان کی چاہت ہو، ان کو پسند آنے والے اعمال کا مذاکرہ ہو، اعمال کے کائنڈ کا مذاکرہ ہو، اعمال کی قسمیں ہوں، اعمال کی خصوصیات ہوں، اعمال کے اثرات ہوں، اس کا ذکر، اس کا تذکرہ نہ گھروں میں، نہ باہر، نہ بچوں میں، نہ بڑوں میں۔ تو اسی لیے میرے دوستو نصرت کی ضرورت ہے کہ جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کام ہمارے ذمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے، اس کام کو کرنا ہے، اس کے لیے مال لگانا ہے، جتنا لگ جائے لکی ہم غنیمت ہے، خوش نصیب ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے راستے میں مال لگانے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اہمیت بتائی جاتی ہے، اور پھر اس کی ضرورت بتائی جاتی ہے، اس کا فائدہ بتایا جاتا ہے، اس کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اس کے نہ خرچ کرنے کو بخل کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، مخلوق سے بھی دور، خالق سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور قریب کس سے؟ جہنم سے۔ البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من اللہ، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ وہ جہنم سے بالکل قریب ہوتا ہے، اور جو بخل کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ سیدھا اس کو جہنم میں ہی پہنچا دیتی ہے۔ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، کیونکہ آدمی چاہتا ہے مال جمع ہو، مال رکے میرے پاس، پتہ نہیں کب کیا ضرورت پیش آ جائے، اور پتہ نہیں کب مجھے اپنی شان دکھانا پڑ جائے۔ مالدار تو ہوں میں، لیکن شادی کے موقع پر عین وقت پہ پیسہ ادھر ادھر پھنسا ہوا ہے، بچی کی شادی کے اوپر اس وقت اپنی مالداری میں نہیں دکھا سکا، اس ڈر سے میں مال کو کیا کرتا ہوں، سیو کر دیتا ہوں۔ ایسے اور کوئی دوسرا موقع آتا ہے، ایسے آدمی کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یار کوئی بیماریاں عجیب و غریب قسم کی چل رہی ہیں آج کل، پتہ نہیں جو ہے نا کیسی کیسی بیماریاں، کتنا خرچہ آ جا رہا ہے، لاکھوں چلے جا رہے ہیں، لہٰذا ادھر ادھر اگر میں خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں تو کیا اٹھا کے رکھتا ہے۔ اسی واسطے اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، جو جمع کرتا ہے مال کو اور گنتے رہتا ہے، ہمیشہ اس کو گنتا رہتا ہے، یا تو نکال کے گنتے رہتا ہے، یا نہیں تو خالی حساب کتاب میں کیلکولیٹر نکال کے گنتے رہتا ہے، اب اتنے ہیں، اب اتنے ہیں، اب اتنے ہیں، اب اتنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا ساتھ۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، پھینک دیا جائے گا، انباز کہتے ہیں پھینکنے کو، لینبذن فی الحطمہ، حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اس میں یہ مال جھونک دیا جانے والا، جلا دیا جائے گا تمہارے مال کو۔ التی تطلع علی الافئدہ، دلوں تک کو اثر اس کا پہنچتا ہے، ایسا وہ جلانے والی چیز ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرو، اور جان خرچ کرنے کی ترغیب دی، وقت لگاؤ، صلاحیت لگاؤ، صحت لگاؤ، اور اپنی جان بھی قربان کر دو۔
اگر کسی کی جان چلی گئی اللہ کے راستے میں، اس سے زیادہ بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. اسی کا تو نام شہید ہے نا. شہید کا مرتبہ آپ کو معلوم ہی ہے کیا ہے؟ کہ ہماری جان اللہ کے لیے چلی جائے. صحابہ کرام کے اوپر جب حالات ایسے آتے تھے کہ ان کی جان جانا یقینی ہو جاتا تھا، مار لگ گیا زیادہ، خون زیادہ بہہ گیا، پتہ ہے کہ جان نکل جائے گی، تو کہتے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ساری دنیا میں اگر ایسی بات پیش آئے تو کیا کریں، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ بولتا ہے آدمی. دوسرے بھی یہی دیکھ کے بولتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا. اور صحابہ کرام بولتے تھے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کہ اس کی جس نے جان بنائی اس کے نام پہ جان جا رہی ہے. اگر یہ نہ جاتی تو ڈاؤٹ میں ہوتا میں جائے گی نہیں جائے گی ان کے نام پہ، اور اب تو پتہ ہو گیا کہ ان کے نام پہ میری جان جا رہی ہے، لہذا میری جان ان کے لیے قربان ہو گئی. مرنا تو ہے ہی، بچنا کس کو ہے اس دنیا میں. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسی کو بھی ہمیشہ رہنا نہیں ہے، مرنا تو بہرحال ہے. تو اس لیے اگر اللہ کے نام پہ جان جاتی ہے تو کہنا ہی کیا. اور اگر ہم جان کے اس وقت مطالبہ نہیں ہوتا، جان جانے کے حوصلے بھی، جان دینے کے حوصلے بھی نہیں ہیں، لیکن جان لگانے کے تو حوصلے ہو سکتے ہیں نا. وقت لگایا جا سکتا ہے، اللہ کے راستے میں سفر کیا جا سکتا ہے، خروج کیا جا سکتا ہے، ملکوں کا سفر ہو سکتا ہے، بیرون کا ہو سکتا ہے، اندرون کا ہو سکتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، 40 دن کا ہوتا ہے، مستقل کنٹینیو تھوڑے دن سے ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت گھر میں بیوی بچوں کی خبر گیری میں گزار لیا، اس کے بعد بقیہ وقت اللہ کے راستے میں لگ گئے دین کی محنت میں. تو وقت اللہ کے لیے لگانا اور جان اللہ کے لیے لگانا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، سرکار کا حق ہے میرے دوستو، چونکہ سرکار کی ذات بہت بڑی ہے، ان کی حیثیت بہت بڑی ہے، ان کی عظمت بہت زیادہ ہے، ان کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں. جیسے ماں کا حق ہوتا ہے، جیسے باپ کا حق ہوتا ہے، جیسے مرشد کا حق ہوتا ہے، جیسے استاد کا حق ہوتا ہے، جیسے باس کا حق ہوتا ہے، حقوق ہیں. جیسے اولاد کا حق ہوتا ہے، جیسے بیوی کا حق ہوتا ہے، جیسے بچوں کا حق ہوتا ہے، جیسے حقوق ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی اللہ کا حق ہے، اللہ پاک کا حق ہے ہمارے ذمے. وہ ہمارے خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رب ہیں، وہ حاکم ہیں. اسی حق میں تو ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی حق میں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ان کا حکم ہے بندگی کا. کہتے ہیں روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ہے، گرما کا زمانہ ہو کہ سرما کا زمانہ ہو. جن کے پاس ایمان کا شعور ہے، وحی کا علم ہے، ان کے پاس گرمی سردی کا کوئی فرق نہیں رہتا. ہمارے پاس ایک گروپ ہے شکاگو میں، دسمبر میں روزہ رکھتے ہو لوگ. بولتے ہیں ہم دسمبر میں، دسمبر چھوٹا رہتا بہت، 9 گھنٹے کا رہتا ہمارے پاس دسمبر، 9 سے 10 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کے 9 گھنٹے کا روزہ، اور ہم دسمبر میں رکھتے ہوئے ہمارے کو دسمبر کی سہولت ہے بولتے. اور کسی ایک وقت آ کے پورے 5 نمازیں پڑھ کے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا تو 5 نمازیں، اپنی مرضی کا دین ہے ان کے پاس. وارث دین محمد کے جو فالوور ہیں، خیر انہیں تو بیچارہ مرتے وقت توبہ کر لیا، اس کے فالوور جان کے وہاں رہ گئے. بندگی اس کو نہیں بولتے. بندگی اپنی مرضی کا نام نہیں ہوتا، بندگی تو مرضی فنا کرنے کا نام ہے. انہوں نے روزہ رکھنے کو فرمایا، روزہ رکھنا جب رمضان کا مہینہ آیا جب رکھیں گے، گرما میں آئے کہ سرما میں آئے. انہوں نے نماز پڑھنے کو فرمایا، نماز پڑھیں گے. 5 وقت کو فرمایا، 5 وقت پڑھیں گے. انہوں نے تو اصل 50 کو فرمایا تھا، اور حضور نے فرمایا ٹھیک ہے 50 بھی پڑھ لے گی میری امت. اتنا کانفیڈنس ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پہ، اتنا بھروسہ ہے کہ 50 پڑھا لوں گا میں. موسیٰ علیہ السلام بیچ میں آ کے بولے حضرت بہت مشکل ہو جائیں گی، ذرا گزارش کر لیجئے، توا گرم ہے، روٹی پک جاتی، جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہوئے آپ امت کی شفقت پر، اور جناب اللہ پاک سے معذرت سفارش چاہی کہ کچھ کمی ہو جائے. کمی 50 سے لے کے 5 پہ آ گئی بات. کتنی مہربانی ہو گئی دیکھو آپ. لیکن اگر نہ ہوتا تو بھی ہوتا، اور اللہ نے فرمایا کہ 5 ہی پڑھو، 50 کا ثواب لے لو. بس ایک مرتبہ 50 بول دیا بھائی، ما یبدل القول لدی، بات میرے پاس بدلتی نہیں. 50 بولا تھا، 50 کا ثواب دوں گا. ٹھیک ہے کام کم کرو، 5 کام کرو، لیکن 5 تو پڑھنا ہی ہے. تو اب سردی ہو، گرمی ہو، طبیعت اچھی ہو، طبیعت اچھی نہ ہو، نماز پڑھنا ہے. ایسے ہی میرے دوستو جتنے اور احکام ہماری طرف متوجہ ہوں گے، کوشش کرنا ہے کہ ہم ان کو پوری کریں. تو دین کی محنت کا حکم بھی متوجہ ہے. یہ حکم ہے، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. اس کو سمجھو، یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے. دعوت ہماری عبادت کا حصہ ہے. عبادت کی حقیقت ہے جو بولے وہ کرنا.
تو دعوت بھی بولا گیا ہے ہمیں کہ تم یہ کرو، لہذا ہماری عبادت کا حصہ دعوت ہے۔ اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں خالی عبادت ہماری ذمہ داری میں ہے، ویسا نہیں ہے، عبادت میں دعوت بھی انکلوڈ ہے، دعوت بھی ہماری ذمہ داری میں ہے۔ اس لیے ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے راستے میں جانا ہے، سفر کرنا ہے، اور ہمارے مال میں دین کا بھی حصہ ہے، ہماری بیوی بچوں کا بھی حصہ ہے، ہمارا بھی حصہ ہے۔ آدمی جو کچھ بھی کماتا ہے اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا ہے، اس کو بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے۔ جو بیوی بچوں پر بندہ خرچ کرتا ہے وہ صدقے کے حکم میں ہے، جتنا بیوی بچوں پر خرچ کریں گے وہ صدقے کے حکم میں ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی وجہ سے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنی ضروریات پہ خرچ کرنا ہے، اور ضرورت مند مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ کرنا ہے۔ ضرورت مند مسلمانوں کی ضرورت نصرت دین سے ہٹ کے، ضرورت مند مسلمان مجبور ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، حالات آ گئے، سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، زلزلہ آ گیا، کچھ اور ہو گیا، ان پر بھی خرچ کرنا ہے، یتیموں پر خرچ کرنا ہے، مسکینوں پر خرچ کرنا ہے، بیواؤں پر خرچ کرنا ہے، مقروضوں پر خرچ کرنا ہے۔ اور چوتھی جگہ انسان کی، مسلمان کے مال کی نصرت دین ہے، جہاں دین پھیلنے کا تعلق ہے، جن کاموں سے دین پھیلنے کا، دین بڑھنے کا، دین ترقی کرنے کا، اعلاء کلمت اللہ کا تعلق جس سے، وہاں خرچ کرنا ہے۔ غریب کی شادی آپ کرو گے تو ثواب کا کام ہے، اور آدمی کے، مسلمان کے مال کا وہ مصرف ہے، لیکن دین پھیلنے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دو گے اور کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو گے تو یہ ثواب کا کام ہے، اور کرنا ہے ہمیں، ہماری ذمہ داری میں سے وہ بھی ہے۔ مہمان آ گیا اس کو کھلانا ہے، مسافر آ گیا اس کا خرچہ برداشت کرنا ہے، قرآن پاک میں ہے پورا، یہ سب احکام کی تفصیلات ہیں، یہ حقوق ہے ہمارے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ نصرت دین ہے، ہمارے مال میں اس کو ایڈجسٹ کرنا ہی ہے، ہمارے وقت میں بھی نصرت دین ہے۔ میں صبح سے شام تک بزی ہوں، میرے کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بھائی بزی کا مطلب کیا ہے؟ جو ضرورت کی جگہ ہے وہاں پہ وقت لگانا، یہ ضرورت کی جگہ ہے تو تھوڑا ٹائم ادھر لگانا ہے، تھوڑا ادھر لگانا ہے۔ کام کی ترتیب اسی لیے بنائی گئی ہے۔ یہ جو نصاب پروگرام بنایا گیا ہے 4 مہینے کا، 40 دن کا، وہ کاہے کے لیے؟ کہ وقت ادھر بھی لگے ادھر بھی لگے، خالص بندہ ادھر کا ہو کے رہ جائے ایسا بھی نہیں، خالص بندہ ادھر کا ہو کے رہ جائے ایسا بھی نہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس میں دنیاوی مشغولیت کی ضرورت نہیں ہے اس میں ٹائم دینے کی، اگر پوری کی طرح پورا کا پورا وقف ہو جائے اللہ کے دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے، وہ اور بات ہے، اچھی بات ہے وہ۔ لیکن جو مصروف ہے، جاب کرنے والا آدمی ہے، شادی شدہ آدمی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، اس کے اخراجات کا مسئلہ ہے، ذمہ داریوں کا مسئلہ ہے، اس کو اس میں تو ٹائم دینا پڑے گا نا۔ اس کے ساتھ ساتھ خالی ادھر ہی کا ہو کے رہ جائے یہ غلط ہے۔ نہیں میرا مال دین کے لیے بھی لگتا ہے، میں مسجد کو بھی چندہ دیتا ہوں، میں مدرسے کو بھی چندہ دیتا ہوں، میں غریبوں میں بھی خرچ کرتا ہوں۔ بھئی یہ بے طلبوں کا کیا کریں گے؟ یہ بے نمازیوں کا کیا کریں گے؟ یہ دور دراز جو پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیا کریں گے؟ یہ کبھی نماز روزے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کا کیا کریں گے؟ شادی بیاہ کا مسئلہ ان کا گڑبڑ ہو رہا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ مسلمان مرنا مشکل ہو رہا، مرتد ہو جا رہا ہے، ان کا کیا کریں گے؟ یہ بے ایمانی کی موت میں ان پہ مال لگے گا، جان لگے گا، نہیں لگے گا ہمارا؟ کس کا لگے گا؟ ہمارا ہی لگے گا۔ جو مسجد کو آنے والے ہیں، جو متوجہ ہے اس کو ہی کام لگایا جائے گا نا کہ تم جا کے کرو۔ جو اٹھا ہوا ہے اسی کو بولیں گے بھائی جو سو رہا اس کو ذرا تو اٹھا دے۔ نہیں میں تو جگ لیا، جو سو رہا اس کو اٹھا، کون اٹھانا؟ جو جاگ رہا ہے وہی تو اٹھائے گا۔ جاگنے والے کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ سونے والے کو اٹھانا۔ تو جو متوجہ ہیں انہی کی، جو نمازی ہیں ان کی ہی ذمہ داری ہے دعوت دینے کی۔ ارے ہم نماز کو آتے بھائی، گشت تبلیغ والے ہمارے کوئی گشت کو آ جاتے، ہمارے پاس ہی گشت کو آتے۔ ارے جاؤ نا جو نمازی ہے ان کے پاس۔ بھائی جو نمازی ہے اس کے پاس بھی آنا پڑتا ہے، چونکہ جو نمازی ہے وہ داعی نہیں ہے نا، کیا کرنا، انہیں دعوت نہیں دے رہا۔ تو جو بے نمازی ہے وہ نمازی بنے گا، جو نمازی ہے وہ داعی بننے کی اس کو ترغیب دینا ہے، اس کو بلانا ہے، مشغول کرنا ہے، لگانا ہے اس کو اپنے کام میں۔ اس لیے اپنوں میں بھی ہوگی، پابندوں میں بھی ہوگی، غیر پابندوں میں بھی ہوگی۔ خروج ضروری ہے، اپنے مقام پر رہ کر بھی محنت ضروری ہے، اور مقام سے نقل مکان کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں، چونکہ آپ کی نبوت عالمی ہے، مقامی نہیں ہے۔ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، محدود نہیں ہے، قیامت تک کا وقت ہے اور پورا عالم ہے۔ اس میں ہماری اپنی گنجائش کے بقدر جتنا سفر دور تک ہمارا ہو سکتا ہے ہماری خوش نصیبی سمجھ کے کرنا ہے، جتنا مال ہمارا لگ سکتا ہے ہماری خوش نصیبی سمجھ کے کرنا ہے۔ گزشتہ لاک ڈاؤن سے پہلے جو نظام الدین میں جوڑ ہوا تھا وہاں میں گیا تھا، تو اس میں جو جماعتوں کی تشکیل ہو رہی تھی، آپ اندازہ کریں گے کہ ایک جماعت کی تشکیل ہوئی ڈھیلے خرچ کے ساتھ۔ ایک ان لوگوں کی ٹرمنالوجی ہے، ان کی اپنی زبان بن گئی ہوتے ہوتے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارا نام لکھ لو ڈھیلے خرچ کے ساتھ۔ تو
حضرت جی نے پوچھا بھائی ڈھیلے خرچ سے کیا مراد ہے تمہارا؟ بولے ڈھیلے خرچ سے مراد یہ ہے کہ 27 لاکھ روپیہ ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، 27 لاکھ کے خرچ کے ساتھ ہے۔ ٹائم کتنا؟ بولے تو جتنا ٹائم آپ چاہے اتنا۔ ویسے تو انہوں نے کہا کہ پوری زندگی، تو حضرت نے فرمایا نہیں، پوری زندگی نہیں، ٹائم تم ہمارے حوالے کر دو، مشورے سے تم کو ہم جدھر بھیجنا ہے بھیجیں گے، جب بھیجنا ہے بھیجیں گے، جب نہیں بھیجنا ہے۔ لیکن خرچہ کتنا ہوتا؟ 27 لاکھ کا خرچہ۔ اور جماعت کہاں کی تھی؟ میوات کی تھی۔ میوات کے دیہاتیوں نے 27 لاکھ کی جماعتوں میں جانے کے عزائم کر رکھے ہوئے ہیں، اور نکل رہے ہیں لوگ 25 لاکھ، 27 لاکھ۔ آپ بولیں گے کہ اتنا کیسا خرچ کر رہا ہے؟ تم اپنے بچے کی شادی میں کتنے خرچ کرے؟ بیٹی کی شادی میں کتنے خرچ کرتے؟ مکان بنانے میں کتنے لگے تمہارے پیسے؟ گاڑیاں خریدنے میں کتنے پیسے لگ گئے تمہارے؟ جب تمہارے مکان بنانے میں 25-30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، 60 لاکھ لگ جا رہے ہیں، تو اگر کوئی آدمی ایک مکان بنانے کی جگہ اللہ کے دین کی محنت کر رہا ہے تو آپ کو تعجب ہو رہا اس پہ؟ مکان کا بنانا زیادہ اہم ہے یا دین کی محنت زیادہ اہم ہے؟ جب دین کی محنت کی عظمت دل میں آتی ہے تو جو مکان بننے کی قیمت ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں جانے کی قیمت ہو جاتی ہے۔ شادیوں کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں جانے کی قیمت ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کھلے خرچ کے ساتھ ہمت کرنا ہے ہم کو دور دیر کے لیے۔ ہم جائیں گے، جزیروں میں جائیں گے، پہاڑوں میں جائیں گے، دیہاتوں میں جائیں گے، ملکوں میں جائیں گے، اپنے علاقوں میں جائیں گے، غیروں میں جائیں گے، دور دراز کے علاقوں میں جائیں گے۔ اللہ کرے کہ پوری دنیا میں ہمارا جانا ہو، ہر ملک میں ہمارا جانا ہو۔ جیسی نیت کریں گے ویسی برکت ہوگی، اللہ پاک ویسے اسباب بنا دیں گے۔ قبول ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کا نیت کرنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ تو جیسے بندہ نیت کر لیتا ہے ویسے قبولیت کی اگر گھڑی ہوگی اور طے ہو گیا ان کی طرف سے کہ ہاں اس کو ملکوں کے لیے قبول کر لیا جائے۔ اب ایک آدھی دنیا، پون دنیا، پوری دنیا جماعتیں پھر رہی ہیں، اور ہر ملک میں جانا ہو رہا ہے بعض صاحبین کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ خالی جا کے آگے، جن علاقوں میں گئے عالم نہیں، فاضل نہیں، انجینئر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ حیرت کریں گے کہ ایسے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کے دین پر محنت کرنے کے نتیجے تک ایسے سامنے آئے ہیں کہ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 20 لاکھ، 15 لاکھ، 5 لاکھ ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ وہ لوگ جو ہے نا توبہ پہ آ گئے، انہوں نے مسجدیں بنا لی، انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیا۔ عالم بھی نہیں ہے، کوئی شیخ بھی نہیں ہے، کوئی مرشد بھی نہیں ہے، کوئی بڑے حافظ صاحب نہیں ہے، کوئی بڑے مفتی صاحب نہیں ہے، دنیاوی آدمی ہے، لیکن بچپن سے اسٹوڈنٹ لائف سے جو ہے نا جماعت میں لگتا تھا، اور اللہ نے انجینئر بھی بنا دیا، اللہ نے ڈاکٹر بھی بنا دیا۔ پھر اپنے ملک، دوسرے ملکوں میں معاش کے لیے چلے گئے، وہاں جانے کے بعد دین کی فکر ہو گئی، میں کوئی محنت کرنے والا نہیں تھا، انہوں نے محنت شروع کر دی۔ اب 30-40 سال کے بعد میں نتیجہ دیکھے تو کیا ہے، سینکڑوں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، پورے اس کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ کیا میرے دوستو، امت محمدیہ کی خوش نصیبی ہے کہ ہر بندے میں اللہ پاک نے بڑی عجیب و غریب صلاحیتیں رکھی ہیں۔ بس صرف یہ ہے کہ ہم کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو میرے دوستو ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی، ایک ادنا سی کوشش میں ہم اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنا ایمان بنانے کے لیے اور اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے جائیں گے، تاکہ ہمارا دین مرنے سے پہلے کامل ہو جائے اور ہمارا ایمان کامل ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان کامل کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ویسا ایمان نصیب فرمائے، ویسا خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو سب تیار ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر، اللہ قبول فرمائے۔ سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنے نام لکھا دو۔